کم و بیش 3 دہائیوں سے زائد عرصے پر محیط سنتوں کی خدمات میں مصروف عمل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی، جس کا مدنی پیغام بانی دعوت اسلامی شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کی دعاؤں سے دعوت اسلامی کے اراکین شورا دنیا کے کم و بیش 192 سے زائد ممالک میں پہنچا چکے ہیں اور شب و روز وقتاً فوقتاً ان مقامات پر سنتوں کی دھومیں مچانے میں مصروف عمل رہتے ہیں۔ انہی اراکین شورا میں ایک نام ہے رکن شورا حاجی فیصل المعروف عبد الحبیب عطاری کا، جو کہ زیادہ سے زیادہ دنیا کے مختلف ممالک کے دوروں پر رہتے ہوئے دعوت اسلامی کے مدنی پیغام اور مختلف اجتماعات کے ذریعے امت کو سنتوں سے آگاہی دینے کے لیے ہر لمحہ ہر آن کوشاں رہتے ہیں۔ اس وقت آپ کم و بیش 2 سال سے مدنی چینل کے نگران کی حیثیت سے اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں، جبکہ انتہائی مصروفیت کے باوجود بھی آپ زیادہ سے زیادہ مدنی چینل کے سلسلوں میں پیش نظر آتے ہیں۔ ایک اور جگہ ہے جس کو دنیا کا 7واں عجوبہ قرار دے دیا گیا ہے، وہ کیا ہے وہ آپ کو وہیں جا کر بتائیں گے۔ بڑی عبرت کی جگہ ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ یہاں یہ دونوں پہاڑ ایسا لگ رہا ہے کہ آپس میں مل رہے ہیں۔ چل دیے دنیا سے سب شاہوں گدا، کوئی بھی دنیا میں کب باقی رہا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، صبح تو ساری دنیا میں ہوتی ہے اور صبح مدینہ کی کیا بات ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ مگر اس وقت جس جگہ پر ہم موجود ہیں اور جہاں کی صبح ہے، یہ صبح کچھ اور بھی نرالی ہے، یہ صبح کچھ انوکھی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس وقت جو سورج نکل رہا ہے اور آپ نے یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ دنیا میں سب سے پہلے سورج کہا جاتا ہے کہ یہیں نکلتا ہے، گویا فرسٹ ڈے سٹارٹ یہیں سے ہوتا ہے۔ اب یہاں ہم نے فجر کی نماز ادا کی ہے، دنیا میں اور کہیں ابھی فجر کا وقت نہیں ہوا۔ دن کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے، دن کا اختتام بھی یہیں ہوتا ہے۔ یعنی ہم اس وقت فجی آئرلینڈ میں موجود ہیں۔ یہ ایک جزیرہ ہے فجی، جو آسٹریلیا سے بھی تقریباً ہزاروں میل دور ہے۔ 3.5-4 گھنٹے کی ہم فلائٹ لے کر آئے ہیں اور یہاں اس وقت یہ صبح کا منظر ہے۔ اللہ کی شان ہے، دنیا کا یہ کونا ہے، مگر آپ کی دعوت اسلامی یہاں بھی موجود ہے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم سوئٹزرلینڈ میں ہیں، سردی عروج پر ہے، برف ہی برف ہے، اور ان علاقوں میں آ کر یہ احساس ہوتا ہے کہ سردی بھی واقعی ہمیں یاد دلاتی ہے رب کے عذاب کو، کہ انسان کتنا بے بس ہے۔ حدیث پاک کے ایک جز کے مطابق کچھ الفاظ اس طرح ہیں، دعا اس طرح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جہنم کی زمہریر سے پناہ مانگی گئی ہے۔ میں وہ الفاظ دہراتا ہوں، میرے ساتھ مل کر آپ پڑھ لیجئے۔ لا الہ الا اللہ، یا اللہ عز و جل آج کتنی سردی ہے، یا اللہ مجھے جہنم کی زمہریر سے محفوظ فرما۔ روایتوں میں آتا ہے جہنم کی زمہریر وہ ہے کہ جہاں کافروں کو ڈالا جائے گا۔ یہ ایک ایسا گھڑا ہے کہ جس کی اندر اتنی سردی ہوگی کہ کافروں کے جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ رب کریم اپنے کرم سے ہم سب کو جہنم کی آگ سے بھی محفوظ فرمائے، جہنم کی زمہریر سے بھی محفوظ فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل دنیا بھر میں جہاں جائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے نظارے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اس وقت ہم آسٹریلیا کے ایک بہت چھوٹے سے ولیج، ایک بہت چھوٹے سے ٹاؤن، گاؤں کہہ لیں، وہاں پر ہیں، جس کا نام لیٹن ہے، اور یہ ایسا گاؤں ہے کہ جہاں فقط 4 یا 5 مسلمانوں کے گھر ہیں۔ بہت خوبصورت جگہ ہے، اور یہ دنیا کا یوں سمجھ لیں کہ ایک ایسا کونا ہے جہاں شاید اگر دعوت اسلامی ہمیں نہ لاتی تو ہم بھی نہ آتے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے لیے مدنی پھول لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ عید الفطر یقیناً خوشیوں کا موقع ہے۔ ہمارے دلوں میں ماہ رمضان کے جانے کا غم ضرور ہے،
مگر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسا انعام کا دن ہے کہ اس کی خوشی بھی منانی چاہیے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ایک روایت میں یہ بھی ہے، جب عید الفطر کی مبارک رات تشریف لاتی ہے تو اسے لیلۃ الجائزہ یعنی انعام کی رات کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ جب عید کی صبح ہوتی ہے تو اللہ عز و جل اپنے معصوم فرشتوں کو تمام شہروں میں بھیجتا ہے، چنانچہ وہ فرشتے زمین پر تشریف لا کر سب گلیوں اور راہوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، اس طرح ندا دیتے ہیں، اے امت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس رب کریم کی بارگاہ کی طرف چلو جو بہت ہی زیادہ عطا کرنے والا ہے اور بڑے سے بڑا گناہ معاف کر فرمانے والا ہے۔ پھر اللہ عز و جل یوں مخاطب ہوتا ہے، اے میرے بندو مانگو، کیا مانگتے ہو؟ میری عزت و جلال کی قسم، آج کے روز اس نماز عید کے اجتماع میں اپنی آخرت کے بارے میں جو سوال کرو گے وہ پورا کروں گا، جو کچھ دنیا کے بارے میں مانگو گے اس میں تمہاری بھلائی کی طرف نظر فرماؤں گا۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، رب فرماتا ہے، میری عزت کی قسم، جب تک تم میرا لحاظ رکھو گے میں بھی تمہاری خطاؤں پر پردہ فوشی فرماتا رہوں گا۔ میری عزت و جلال کی قسم، تمہیں حد سے بڑھنے والے یعنی مجرموں کے ساتھ رسوا نہ کروں گا، پس اپنے گھروں کی طرف مغفرت یافتہ لوٹ جاؤ، تم نے مجھے راضی کر دیا اور میں بھی تم سے راضی ہو گیا۔ اللہ اللہ، عید کے دن یہ اعلان ہونا ہے، یہ انعام ملنا ہے، مغفرت کا تحفہ ملنا ہے ان خوش نصیبوں کو جنہوں نے رب کو راضی کیا۔ ہم نہیں جانتے ہمارے روزے قبول ہوئے یا نہیں، ہم نہیں جانتے ہماری عبادتوں کا کیا بنا، مگر اپنے رب سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اے مولا، عید الفطر والے دن جو انعام ملے، جو مغفرت کا تحفہ ملے، ان مغفرت پانے والوں میں ہمیں بھی شامل فرما۔ عید منائیے، ضرور منائیے، خوشیاں بھی منائیے، مگر شریعت کے تقاضوں کے مطابق منائیے۔ یہ عیدی ملنے کی رات ہے، رب کو ناراض کرنے والی رات نہیں۔ آج نیت کیجئے ہم چاند رات بھی گناہوں میں نہیں اور عید کا دن بھی اللہ کی عبادت میں شریعت کے تقاضوں کے مطابق شرعی باؤنڈریز کے اندر رہ کر ہم انشاءاللہ خوشی منائیں گے، رب کو ناراض نہیں کریں گے، تاکہ عیدی ملنے والے دن ہمیں بھی عیدی سے نوازا جائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جگہ دنیا کو ایسا لگتا ہے پہلے پتہ ہی نہیں تھی، یہ دنیا کے 7 عجوبوں میں سے ایک عجوبہ شمار کیا جاتا ہے۔ یہ تاریخ کی کتابوں سے، سفر ناموں سے اور یہاں جو موجود لوگ ہیں، جو بکس یہاں ڈکلیئر کی گئی ہیں، جو ونڈر آف دا ورلڈ جنہوں نے ڈکلیئر کیا، ان لوگوں کی جو تاریخ ہے اس سے بیان کر رہا ہوں۔ خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے۔ پرانے جو نبطیس تھے ان کا لباس ایسا ہوا کرتا تھا، تو صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے مقامات عبرت، اے مقامات عبرت۔ My dear Islamic brothers, Alhamdulillah, today inshallah we learn something about the Friday. It's not an ordinary day. How fortunate we are as Allah Azza wa Jal has blessed us with the favor of Jummatul Mubarak. How can words express the excellence of Friday? By the name of Jummah, Allah Tabarak wa Ta'ala has revealed a complete surah that is present in the 28th para of the Holy Quran. O those who believe, when the call for Salah is given on Jummah Friday, Jummah day, rush towards the remembrance of Allah Azza wa Jal and leave trading. This is better for you if you know. My dear Islamic brothers and viewers of Madani channel, the Rasul of mankind, the peace of our heart and mind, the most generous and kind, sallallahu ta'ala alayhi wasallam, offered almost 500 Jummah Salah in his apparent life, as offering of Jummah Salah commenced subsequent to the migration, after which the total period of the apparent life of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam is 10 years, and there are 500 Fridays in 10 years period. So today, alhamdulillah, we know that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam offered 500 Jummah prayers. 500 Jummah کی نمازیں جو ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مبارک زندگی میں ادا فرمائیں. اور میرے پیارے اسلامی بھائیوں, my dear Islamic brothers, look at the importance of Jummah prayer. If anybody don't pray Jummah consecutively 3 times, listen carefully that what will happen with him. Makki Madani Mustafa sallallahu alaihi wasallam said
the one abandoning 3 Jummah Salah out of laziness, Allah Azza wa Jal will seal his heart. اس کے دل پر مہر لگا دی جاتی ہے جو 3 جمعہ میرے پیارے اسلامی بھائیوں سستی کی وجہ سے نہیں پڑتا. ہمارا مدنی قافلہ ایک طویل سفر کر کے یورپ کے کئی ملکوں سے ہو کر ناروے پہنچا، جس میں ہم یو کے سے جرمنی، پھر جرمنی سے آسٹریا، پھر اٹلی، پھر پیرس، اور اس کے بعد ہم یہاں پہنچے ہیں اسپین، اور اس کے بعد ہم یہاں، یہ 6th country of our that trip، 6واں ملک ہے جس میں ہم یہاں آئے ہیں. آج ایک دن ہی کے لیے تک کم و بیش ہمارا قیام تھا، لیکن ناروے کے اوسلو کے اسلامی بھائیوں کی اتنی محبت کہ آج ایک دن میں ہی ہمارا مختلف مقامات پر یہ 4تھا اجتماع ہے، اور 4تھی جگہ پر ہم اجتماع کر رہے ہیں، اور اسلامی بھائیوں کا پیار ہے کہ ختم نہیں ہو رہا.